میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بالعشی والابکار۔ آپ صبر کریں، مصیبتیں آتی ہیں نا دین کے میدان میں، کوئی بندہ آپ کو بات کر جاتا ہے صبر کریں، آپ کو کوئی شخص گالی دے جاتا ہے صبر کریں، آپ کو کوئی برا بلا کہہ جاتا ہے صبر کریں۔ ان وعد اللہ حق، اس اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، آپ کو صبر کے بدلے پتہ نہیں کیا کچھ ملنا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، آپ صبر کریں، کسی کو معاف کر دیں، یہ اللہ کے ہاں بڑی پختگی کی باتیں ہیں۔ آپ ایک پختہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے وہ صبر کر لیتا ہے، چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ نے فرمایا صبر کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات وقار، پچھلے جمعہ میں اللہ کی حمد اور توفیق کے ساتھ آپ احباب نے صحیح بخاری کی آخری حدیث اس حوالے سے تسبیح و تحمید اور حمد کے حوالے سے کچھ گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ تسبیح اور تحمید حمد کی جو شان اور عظمت ہے، جس کے کم از کم 12 فوائد ہیں، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ 2 کلمات ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو اللہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور یہ زبان پہ بہت ہی ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کہ پاک ہے اللہ، اللہ کی ذات، اور اپنی حمد کے ساتھ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ کی ذات جو بڑی ذات ہے۔ حضرات محترم، ایک مومن کا وقت اللہ کے ذکر میں گزر جائے، اس کی اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے گزر جائے، اللہ کی حمد پڑھتے ہوئے گزر جائے، اس اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہوئے گزر جائے، اس اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے گزر جائے، کسی مومن کے لیے اس سے بہتر میرے بھائیوں دنیا میں کوئی بیش قیمت خزانہ نہیں ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایسے پرفتن دور میں، جس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ وہ گڈیاں پتنگیں اڑانے پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی مسجد میں منتخب کر کے بٹھا دیے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، فضل کیا ہے کہ ہمیں دنیا کی علائشوں سے چھوڑ کر مسجد میں جمع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ روئے زمین پر سب سے محبوب ترین اگر کوئی جگہ ہے وہ اللہ کی مسجد ہوتی ہے، تو اس سے بہتر روئے زمین پہ کوئی جگہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے فضل مانگتے ہوئے اور مزید اس سے فضل کا سوال کرتے ہوئے اسی کوشش میں ہی ہماری زندگی گزرے کہ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے، ہماری سماعتوں میں اللہ کا ذکر پڑتا رہے، کیونکہ دوران جمعہ ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ مقتدین کے لیے، سامعین کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے امام کی، خطیب کی بات کو سنیں۔ تو کانوں میں، سماعتوں میں کوئی میوزک یا گانے پڑھنے کی بجائے
اللہ کی آیات پڑھ رہی ہوں، اس کے نبی کی حدیث اور اس کے کلمات اور ذکر الہی کے کلمات پڑھ رہے ہوں، میرے بھائیوں اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ آپ سماعت فرمائیں، اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین کلام کیا ہے؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ، کیا میں آپ کو ایسے کلمے کی خبر دوں جو اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا ہی محبوب ہے؟ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، ان احب الکلام الی اللہ، اللہ کے ہاں جو محبوب ترین کلام ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ کے ہاں محبوب کلام یہ ہے کہ پاک ہے اللہ و بحمدہ، اپنی حمد کے ساتھ۔ یہ صحیح مسلم کی میرے بھائیو حدیث ہے، 2093 اور 94 نمبر۔ اور سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ رب العالمین کے ہاں 4 کلمات ایسے ہیں جو محبوب ترین ہیں۔ کتنے جی؟ 4 کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے ہی محبوب ہیں۔ اور تیسری حدیث میرے بھائیوں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای الکلام الی اللہ افضل، اللہ رب العالمین کے ہاں افضل ترین کلمہ اور کلام کون سا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، مصطفی اللہ لملائکتہ او لعبادہ، وہی کلمہ جس کا انتخاب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اور اپنے فرشتوں کے لیے کیا ہے، وہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، کہ پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات اپنی حمد کے ساتھ۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا محبوب ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ ذکر کے کلمات اتنے پسندیدہ ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دے، لیکن وہ خرچ کرنا ایک طرف رہے گا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے اس کی ذات بابرکات کی صفات کو پڑھا گیا کلمہ یہ اس پہاڑ سے بھی زیادہ میزان میں وزن رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حالہ اللیل ان یکابدہ او بخل بالمال ان ینفقہ او جبن عن العدو ان یقاتلہ فلیکثر من سبحان اللہ و بحمدہ۔ جس شخص کے لیے، میرے بھائیوں کتنی پیاری بات ہے، آپ نے 3 عذر بتائے، 3 جو کسی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے مشقت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا، جس شخص کے لیے رات کی عبادت کا مشقت کا جھیلنا مشکل ہو، رات نہیں اٹھ سکتا، کہتا مجھ سے رات کو بیدار نہیں ہوا جا سکتا، یا مال خرچ کرنے میں بخیل ہو، مال خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، یا نہیں ہے، چلیں نہیں ہے مال، یا دشمن سے سامنا کرنے میں عذر ہے، تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَلْيُكْثِرْ مِنْ، اس کو چاہیے کثرت کے ساتھ ان اذکار کی تلاوت کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ کہ پاک ہے اللہ کی ذات اپنی حمد کے ساتھ۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ جو کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر لیں، یہ کلمہ اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں فضیلت کا مقام اس لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی انسان کے لیے پہاڑ کو خرچ کرنا ناممکن ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، بندے میں حسرت آ سکتی ہے،
کہ یہ سارا پہاڑ سونے کا بن جائے، یہ محل سونے کا بن جائے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، یہ ممکنات میں سے چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ذہن سازی اسے اعتبار سے کی ہے کہ آپ کی خواہش ایک طرف رہے، لیکن اگر آپ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، اپنی زبان پہ ذکر جاری کر لیں، اللہ اسے بڑا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، کتنی بڑی ثواب کی بات ہے۔ اور تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسبیحات کا حکم دیا۔ پہلی بات سورہ حجر کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، عبادت کیا کریں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنی عبادت اپنے رب کی اتنی کثرت کے ساتھ کریں، اتنی کثرت سے کریں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، جب تک موت نہیں آ جاتی آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری رہنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ بات کئی مرتبہ وضاحت اس کو کیا ہے کہ عبادت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ سارا دن مصلی پہ بیٹھے رہیں تو عبادت ہوگی۔ عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا دن تسبیح ہاتھ میں پکڑے رکھیں تو عبادت ہوگی، سارا دن قرآن ہاتھ میں پکڑے رکھیں عبادت ہوگی۔ آپ کا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے، آپ کا باتھ روم میں بیٹھنا بھی ثواب کا باعث بن سکتا ہے، آپ کا گھر میں داخل ہونا بھی عبادت کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ کام اس طرح کرے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ آپ سارا دن اپنی دکان کریں، کاروبار پہ بیٹھیں، غلے پہ بیٹھیں، اپنا کاروبار کریں، زراعت کے میدان میں چلے جائیں، جا کے کھیتی باڑی کریں، نیت یہ ہو میں نے رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کہ اس سے فراڈ نہیں کرنا، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ حلال کمانا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کسی سے نہیں بولنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی تجارت کرتے وقت۔ میرے بھائیوں، یہ کام ہو گیا۔ رات سوتے وقت وضو کر کے دائیں کروٹ سو جائیں، دن کے فرائض پورے کریں، کسی کا حق نہ ماریں، آپ کا انشاءاللہ 24 گھنٹے ہی اللہ عبادت میں لے دے گا۔ یہ عبادت کا مطلب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر مومن مسلمان کی خواہش ہے کہ میں اسی طرح ہی نیکیاں کروں اور اسی طرح ہی میرا وقت گزرے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ کو جب تک موت نہیں آتی یہ وقت اسی طرح ہی گزر سکتا ہے، لیکن اصول وہی اپنانے پڑیں گے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ آپ صبر کریں، مصیبتیں آتی ہیں نا دین کے میدان میں، کوئی بندہ آپ کو بات کر جاتا ہے، صبر کریں، آپ کو کوئی شخص گالی دے جاتا ہے، صبر کریں، آپ کو کوئی برا بلا کہہ جاتا ہے، صبر کریں۔ ان وعد اللہ حق، اس اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، آپ کو صبر کے بدلے پتہ نہیں کیا کچھ ملنا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، آپ صبر کریں، کسی کو معاف کر دیں، اللہ کے ہاں بڑی پختگی کی باتیں ہیں۔ آپ ایک پختہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے وہ صبر کر لیتا ہے، چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ نے فرمایا ہم صبر کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آخری مکمل صورت نازل ہوئی ہے نا، وہ یہ صورت ہے جو آخر میں مکمل نازل ہوئی ہے۔ الفاظ پہ غور کریں، جو مکمل صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر
إنه كان توابا۔ اللہ رب العالمین کی مدد آئی، مکہ فتح کیا اللہ تعالیٰ نے جناب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ فرمایا اب اللہ کی مدد آ گئی، اب آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ مسلمان کو خوشی ملتی ہے، وہ راتیں جاگ کر میوزک نہیں بجاتا، نہ ناچ گانے کرتا ہے، نہ عبادت سے غافل ہوتا ہے۔ مومن کو خوشی ملتی ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، واستغفر، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والی ذات ہے کہ اللہ تو نے خوشی دی، میں تو تیرا ایک ناکارہ سا بندہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تو نے میرے گناہ نہیں دیکھے، مجھ پر اپنے فضل اور نعمتیں عنایت کر دی، میں اللہ اس کا کبھی بھی بدلہ نہیں چکا سکتا، اس کے باوجود اللہ تیرے فضل کا طلبگار ہوں، اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، چوتھی بات، ہر چیز کا، دنیا میں جو بھی کوئی چیز ہے آپ کے سامنے، کوئی جاندار ہے، غیر جاندار ہے، پودے ہیں، مچھلیاں ہیں، زمینی مخلوق ہے، پتھروں میں رہنے والی، غاروں میں رہنے والی مخلوق ہے، پتھر بھی ہوں، درخت بھی ہو، سارا کچھ ہوں، بادل ہوں، سارا کچھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ میرے بھائیوں، 7 آسمان ہیں، زمینیں بھی ہیں۔ اب آپ تصور کریں، ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ سورج تسبیح کیسے بیان کرتا ہے، ستارے تسبیح کیسے بیان کرتے ہیں، درخت تسبیح کیسے بیان کرتے ہیں، سمندر، پہاڑ کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لیکن میرا اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبح له السماوات السبع، 7 آسمان تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین بھی تسبیح بیان کرتی ہے، وَمَنْ فِيهِنْ، جو کچھ آسمانوں زمین میں خلا میں چیزیں نظر آتی ہیں سب کی سب تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم انسانوں کو اللہ نے اتنی قوت نہیں دی کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ سکو۔ وہ رب العالمین ہے جو سمجھتا ہے، وہ خالق کائنات ہے جو سمجھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کے حوالے سے ہمیں یقین ہونا چاہیے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بادل گرجتا ہے، بجلی کڑکتی ہے، قرآن کہتا ہے یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ بجلی کی کڑک یا آسمان کی گرج، یہ جو جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے، یہ آسمان بھی اللہ کی اس وقت تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اتنی بات تو پہلے بھی سن لی، آسمان و زمین میں ہر چیز تسبیح بیان کرتی۔ فرمایا والطیر صافات، یہ جو پرندے پر پھیلائے، کوئی پرندہ کسی کا میں نام آتا ہے، کسی کا نہیں آتا، کوئی آنکھوں سے نظر آتا ہے، کوئی نہیں آتا، میرا خالق و مالک فرماتے ہیں والطیر صافات، پرندے پر پھیلائے ہوئے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اس ہر مخلوق کو اپنی تسبیح یاد ہے، لیکن بدقسمتی ہے مجھے اور آپ کو یاد نہیں۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل سلیم سے نوازا ہے، یہ کوے کو، چڑیا کو، فاختہ کو، ان کو نہیں نوازا، عقل ہمیں دی ہے، بھینس کو نہیں دی، بھینسے کو نہیں دی، گائے کو، اونٹ کو نہیں دی، عقل انسان کو دی ہے۔ یہ تو سارے تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن جس انسان کو عقل دی ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کریم ہمیں یہ بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، پانچویں بات، آج ایک مومن مسلمان، اس کی خواہش ہوتی، انسان ہے، اس کی خواہش ہے کہ میری شہرت بھی ہو، میں مشہور ہو جاؤں، میرا فلاں جگہ پہ نام آئے۔ اسی شہرت کے بھوکے لوگوں نے کئی ایسے نعوذ باللہ ناجائز، ایسی غیر شرعی ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے مختلف کلپس بنا کر کبھی ٹک ٹاکس پہ، کبھی سوشل میڈیا کے مختلف اپلیکیشنز پہ بھیجے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، وہ کیسا خوش نصیب مسلمان ہوگا جس کا تذکرہ اللہ کے عرش کے پاس ہوتا ہو، اس کے عرش کے پاس ہوتا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا ان مما تذکرون من جلال اللہ تعالی، تم وہ اللہ کا ذکر جو اللہ کے جلال کی وجہ سے کرتے ہو، التسبیح والتہلیل والتحمید، تم تسبیح بیان کرتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، حمد بیان کرتے ہو۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا عطفنا حول العرش لہن دوی کدوی النحل، یہ کلمات اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ جب آپ کی زبان سے نکلتے ہیں کلمات، اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور ان کے لیے ایسی آواز ہوتی ہے جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ فرمایا اما یحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے ان یکون لہ او لا یزال لہ من یذکر بہ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ کے عرش کے پاس اسے کوئی یاد کروانے والا، اس کا تذکرہ اللہ کے عرش کے پاس ہو، جو چاہتا ہے کہ اللہ تیرا فلاں بندہ یہ اس مسجد میں، اس بازار میں، اس گھر میں، جب سارے لوگ کوئی بسنت بنانے میں مصروف تھا، کوئی اس کے لیے تیاری میں مصروف تھا، کوئی گڈیاں پتنگ خریدنے میں مصروف تھا، یہ تیرا نیک بندہ، تیرا اللہ تیرا ذکر کر رہا تھا، یہ آپ کا تذکرہ اللہ کے عرش کے پاس ہو رہا ہو۔ اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر کی جتنی اقسام ہیں اپنی زبان پہ جاری کرے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کا تذکرہ عرش کے پاس عطا فرمائیں گے۔ آج میرے بھائیوں یہ دنیا ہے نا، دنیا، آپ تصور کریں ایک شخص کا کوئی تصویر کسی بڑے سیاستدان کے ساتھ، کسی سیلیبریٹی کے ساتھ آ جائے، کسی پولیٹیشنز کے ساتھ آ جائے، کسی منسٹر کے ساتھ، چیف منسٹر کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ آ جائے، وہ کلپ نکال کے لوگوں کو بھیجتا ہے، دیکھیں میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور میرے مسلمان بھائی، اور تیرا تذکرہ اللہ کے عرش کے پاس ہو، اللہ کے عرش کے پاس تیرا تذکرہ ہو رہا ہو کہ اللہ کا فلاں خوش نصیب بندہ ہے جس نے اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کی ہے، فرشتوں کے پاس تذکرہ ہو رہا ہو، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کریم ہمیں یہ کام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کلمات اتنے بھاری ہیں، یہ کلمات اتنے بھاری ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ، یہ دو کلمات، ایک کلمہ سبحان اللہ اور دوسرا کلمہ الحمد للہ، فرمایا تملأان، یہ بھر دیتے ہیں، او تملأ ما بین السماء والارض، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، یہ کلمات اپنی زبان سے خلوص نیت سے کہیں، اللہ اس خلا کو آپ کے کلموں سے پر کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، اسپیس سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، اسپیس راکٹس بھیجے جا رہے ہیں، اور مختلف ٹیکنالوجیز ہمارے معاشرے میں عام ہیں، سارا کچھ موجود، آج تک کوئی سائنٹسٹ
یہ نہیں ہمیں بتا سکا زمین سے آسمان تک کتنا سفر ہے، کتنے کلومیٹر ہے، ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ اس رب العالمین کی کاراگری اتنی ہے کہ انسان کی عقل سوچ سے ماورا چیز ہے کہ زمین سے آسمان تک جو سپیس ہے اس کی پیمائش اور میئرمنٹ کتنی ہے۔ لیکن وہ جتنی بھی ہو، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن تو اپنی زبان سے پڑھ سبحان اللہ والحمدللہ، تو یہ کلمات پڑھ تملأانی، یہ دونوں کلمات آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اللہ کے ذکر سے آپ کے خلوص سے بھر دیں گے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور میرے عزیز بھائیوں، ساتویں بات، جو شخص تسبیح بیان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی 6405 نمبر اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 2071 نمبر۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، کتنی مرتبہ جی؟ 100 مرتبہ، فی یوم 100 مرات، 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، حطت عنہ خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں پہ میں آپ کو جو غلط فہمی ہے، مسکنسیپشن ہے، فیلیسی ہے، وہ میں آپ کی وضاحت کر دوں کہ جب بھی آپ احادیث سنیں گے نا، حدیث سنیں گے گناہوں کی معافی والی، یہ وہی سارے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ آپ کے منسلک ہیں۔ یاد رہے، کسی کا مارا گیا پیسہ معاف نہیں ہونا، کسی کی جائیداد پہ کیا گیا قبضہ معاف نہیں ہونا، بہنوں کی کھائی گئی وراثت معاف نہیں ہونی، بابا جی حاجی صاحب نے اپنے بچیوں کی وراثت جو بچوں کے نام کرائی ہے وہ معاف نہیں ہونی۔ یہ جتنے مرضی ذکر کر لیں، جتنی مرضی مسجدیں بنا لیں، یہ جو حق مارا گیا ہے، جو جان بوجھ کر مارا ہے اور پتہ ہونے کے باوجود، متنبہ کرنے کے باوجود، جتنے مرضی حج کر لیں، جتنے مرضی عمرے کر لیں، یہ میرے بھائیوں لوگوں کے ساتھ کیا گیا غبن، فراڈ، دھوکہ اور لوگوں کا حق مارا گیا، یہ اللہ معاف نہیں کریں گے جتنی مرضی تسبیحاں کر لیں، یہ دینے پڑیں گے، یہ تب بھی معاف ہونا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں، اذکار اپنی جگہ پہ مسلم، فرائض اپنی جگہ پہ مسلم، لیکن حقوق العباد کی اہمیت اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ نے وہ کثرت سے حدیث علماء سے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کسی کا قرض کوئی ذمہ نہیں لے لیتا تھا۔ وہ ایک صحابی نے قرض کی ذمہ داری لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اس سے پوچھا، تو نے ذمہ داری ادا کر دی ہے جو قرض کی لی تھی؟ میں نے جنازہ پڑھایا۔ تو اس نے کہا نہیں ادا کی۔ فرمایا وہ جنت میں جانے سے معلق ہے، جب تک تیری قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی وہ اس وقت تک مجھے بتایا گیا ہے اس کا قرض ادا کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے۔ بہرحال آپ اگلی بات، 8ویں بات سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ تسبیح بیان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے اور کہتی ہے، انی قد کبرت وضعفت، میں بڑی ہو گئی اور وضعفت، بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، اور مجھے اب ایسا عمل بتائیے جو میں بیٹھے بیٹھے عمل کر لوں، نفل نہیں پڑھے جاتے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ آپ میں کئی بزرگ ہیں، دیکھیں نا ہمارے بزرگ، کئی ادھر میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، یہ جو ہمارے بزرگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی شوق سے نہیں بیٹھے ہوئے، ادھر بھی بیٹھے ادھر بیٹھے، کسی کا بیچارے کا گھٹنے کا مسئلہ ہے، چلا نہیں جاتا۔ میں سب سے پہلے تو اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ میرے ان سارے بزرگوں کو صحت عطا فرمائے۔ اور سچی بات ہے، میں نے کئی مرتبہ ان بزرگوں کو ٹو کے دیکھا ہے، مختلف مساجد میں آگے سے روتے ہیں، کہتے جو مزہ
پیشانی زمین پہ رکھ کر سجدہ کرنے میں اللہ کی قسم ہم اسے محروم ہو گئے ہیں، نہیں جھکا جاتا۔ کسی کا بیک بون کا مسئلہ ہے، کسی کے پٹھوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ کریم ان سب بزرگوں کو، میری بہنوں کو، ماؤں کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہی شکایت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے کی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نمازیں نہیں پڑھی جاتی، نفل نہیں اتنے کا اہتمام ہوتا، کوئی ایسا ذکر بتائیں بیٹھے بیٹھے کروں اللہ رب العالمین مجھے بڑا ثواب عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا سبح اللہ مئۃ تسبیحا، اللہ رب العالمین کی تسبیح 100 مرتبہ بیان کرو، فإنها تعدل لك مئۃ رقبۃ تعتقینیها، یہ ایک 100 غلام جس کو تو آزاد کرے گی اولاد اسماعیل سے، اللہ رب العالمین کے ہاں تجھے 100 غلاموں کی آزادی جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَاحْمَدِ اللَّهَ مِئَةَ تَحْمِيدَةٍ، اللہ کی حمد 100 مرتبہ بیان کرو، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِئَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمَلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ اللہ کی حمد بیان کرو، 100 گھوڑے زین پوش تیار شدہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے آپ بھیجنا چاہیں، 100 مرتبہ حمد بیان کر دیں، اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر میرے بھائیوں آپ آگے تصور کیجئے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے انسان کا جو سینہ ہے نا وہ لوگوں کی باتیں سن کے تنگ ہوتا ہے، بسا اوقات رشتہ دار باتیں کرتے ہیں، بسا اوقات بہن بھائی بھی باتیں کرتے ہیں، گلی محلے والے باتیں کرتے ہیں، اور مارکیٹ والے باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر کے دل چھلنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، انسان ہے۔ یہ کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی ہونے کے باوجود کسی نے آپ کو جادوگر کہہ دیا، کسی نے آپ کو کاہن کہہ دیا، اور نعوذ باللہ کسی کے زبان میں جو لفظ آیا اس نے کہہ دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم ضرور جانتے ہیں، انک یضیق صدرک بما یقولون، یہ لوگ آپ کو جو تانے مارتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں اہل دین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، آپ جتنا استقامت کے ساتھ دین پہ چلنے کی کوشش کریں گے لوگ آپ کو باتیں کریں گے، کوئی طرح طرح کے طنز مارے گا، طنز کے نشتر چلائے گا، آپ کی تضحیق کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ اچھا بھلا دین کا کام کر رہے ہوں گے، کوئی آپ کو ایسی بات سنا دے گا، آپ کہیں گے یار اس نے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیا۔ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 23 سال ہوا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، یاد رکھیں کوئی کام کسی کی خواہش پہ نہیں ہوتا۔ نبی کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے۔ تو اللہ رب العالمین کو پتا تھا نا نبی کس کو بناتے ہیں۔ اہل مکہ کو یہ بھی اعتراض تھا یہ نبی ہم میں سے کیوں آ گیا ہے، تو اللہ نے نعوذ باللہ ان کو پوچھ کے تو نبی نہیں نہ بنانا تھا۔ اسی طرح میرے بھائیو دنیا میں کوئی بھی کام انسان کی اپنی مرضی کا نہیں ہوتا۔ آپ گاڑی میں جاتے ہیں نا، گاڑی ڈرائیور کی مرضی سے چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ گھر میں جائیں، گھر کھانے پینے کا اہتمام آپ کی بیویوں کی مرضی سے چلتا ہے۔ آپ دکان پہ چودھری ہوتے ہیں، آپ کی مرضی سے وہ چلتا ہے۔ لہذا جدھر جو کام ہے نا کل حزب بما لدیہم فرحون، جو جہاں پہ لگا ہے وہ ادھر خوش ہوتا ہے میں اپنی جگہ پہ صحیح لگاؤں۔ جب دوسروں کے کام میں آئیں گے میرے بھائیوں پھر یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی ہم جانتے ہیں اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن اس کی طرف نہیں جانا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے آپ کو عبادت میں مگن کیجئے، سجدے کرنے کی حالت میں اپنے آپ کو رکھیے، کثرت سے عبادت کیجئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اور عبادت کرتے رہے جب تک آپ کو موت نہیں آتی، اسی میں اپنے آپ کو مگن رکھیے۔ میرے بھائیو، 10ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ہمیں فرمائی وہ یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو 2 باتوں کا حکم دیا تھا، اور ان میں سے دوسری بات یہ تھی، یہ تذکرہ مسند احمد میں اور صحیح بخاری کی حدیث سے ملتا ہے۔ نصیحت یہ کی، دوسری بات کہ سبحان اللہ وبحمدہ فإنہا صلاۃ کل شیء وبہا یرزق الخلق۔ آپ یہ کام کریں، یہ اذکار کیا کریں سبحان اللہ وبحمدہ، 2 کام ہوں گے۔ فإنہا صلاۃ کل شیء، یاد رہیے ہر چیز کی نماز یہ ہے، اور فإنہا یرزق کل شیء، اور ہر چیز کو رزق بھی اسی اللہ کی تسبیح کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ ہر چیز کو رزق میں جو برکت پڑتی ہے نا، یہ جو ہمارا اللہ سے کوئی تعلق ہے جو ہم بناتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر اپنا فضل فرماتے ہیں، اور جب اپنا فضل فرماتے ہیں ہمارے رزق میں برکت پڑتی ہے، معاملات سیدھے ہوتے ہیں۔ اور دوسری 11ویں بات، یہ کلمات ایسے ہیں جو میزان میں بہت بھاری ہیں۔ آپ نے پہلی بات تو سن لی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ثقیلتان فی المیزان، یہ کلمات میزان میں بھاری ہیں۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا ہم اس میزان کو انصاف قائم کرنے کے لیے لگائیں گے۔ آپ کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھی عمل ہوگا اس کو لیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو سلمہ نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بخن بخن بخمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 باتیں کتنی ہی خوبصورت ہیں، کیا ہی کہنا ہے ان 5 باتوں کا، کتنی خوبصورت باتیں۔ اور سنن کبریٰ کی حدیث ہے 9995 نمبر، فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والولد الصالح یتوفی لمسلم فیحتسبہ۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو کسی مومن کے لیے کتنے بڑے اجر و ثواب کی اور خوشبختی کی باعث بنتی ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ 1، والحمد للہ 2، لا الہ الا اللہ 3، اللہ اکبر 4، اور 5واں والولد الصالح، کہ کسی کا نیک بچہ فوت ہو جائے اور بندہ اس کے ثواب کی امید اللہ سے رکھے، جزا فضا نہ کرے، یہ میزان میں بہت بھاری ثابت ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ یاد رکھیے، یہ اتنی میزان میں بھاری ہے۔ آپ تصور کریں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی اس کا جنت میں درجہ بلند کیا جائے گا، اور وہ حیران ہو کے پوچھے گا انا لی ھذا، اللہ یہ کیسے ممکن ہوا، میں نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، تو اولاد جو پیچھے چھوڑ گیا ہے نا، نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، اس نے تیرے لیے استغفار کیا، اللہ نے اس وجہ سے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ اولاد وہ استغفار کرے گی جنہیں میرے بھائیوں آپ استغفار سکھا کے جائیں گے، جنہیں قرآن پڑھا کے جائیں گے، جنہیں مسجد میں آنا سکھا کے جائیں گے، جنہیں مسجد میں آ کر علماء سے تعلق مراسم بنانا، اپنی آخرت سنوارنے کا طریقہ سکھا کے جائیں گے، وہ دعا کریں گے۔ ہمارے پاس تو ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ایک قاری صاحب کو ایک شخص، ایک ہمارے کوئی 21ویں گریڈ کے پروفیسر صاحب ریٹائر ہوئے، بچہ MBBS کر رہے ہیں، قاری صاحب کے بعد لا کے کہتے ہیں انہوں نماز سکھا دیو، MBBS کر رہا ہے، انہوں نماز سکھا دیو۔ تو آپ ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ وہ بچہ 24-25 سال کا بھی نماز سیکھ رہا ہے، آپ ساری زندگی اس کو یہی پڑھاتے رہے ہیں، یہی سائنٹیفک نالج پڑھاتے رہے۔ ہم نے بھی چیزیں پڑھی ہیں، ہم نے بھی فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ سارا کچھ پڑھا ہے، الحمدللہ سارا کچھ کر کے PhD کو پڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے والدین کو توفیق دی، انہوں نے ہمیں پڑھا لیا۔ آج الحمدللہ ممبر پہ اللہ کا ذکر بھی سناتے ہیں،
اور ایم فل پی ایچ ڈی کی کلاسوں کو بھی پڑھاتے ہیں، علماء بھی پیدا کرتے ہیں، مفتیوں کو بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ اولادیں پیدا کریں جو آج مرنے کے بعد آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ یہ آپ کے سامنے نام لکھیں، یہ آج ان کی تقریب ہے ان طلبہ کی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساتھی سارے انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اس میں آپ کو خلوص نیت سے دعوت ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو آج ہم کوئی صدقہ دے دیتا ہے، کوئی زکوٰۃ دے دیتا ہے، کوئی کچھ دے دیتا ہے، یہی بچے انشاءاللہ دین سیکھیں گے، دین کے علماء بنیں گے، کل یہی آپ کے ائمہ بنیں گے، آپ کے نکاح بھی پڑھائیں گے، آپ کے علاقوں میں جنازے بھی پڑھائیں گے، اب دین ان سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں آج کہ اللہ رب العالمین اگر جنت میں ان کا درجہ اس وجہ سے بلند کرتا ہے، تیرے بچے نے تیرے لیے محنت کی ہے پیچھے۔ وہ یہ بچے ہیں جن کو ہم دعائیں سکھاتے ہیں، وہ یہ بچے ہیں کہ جن کو آپ نے کوئی دین سکھا دیا ہے۔ کتنے ہمارے ادھر بچے ہیں، ادھر آپ دیکھ لیں نمازیوں کے ماشاءاللہ کئیوں کے بچے، ادھر سے میں شروع ہو جاؤں، حاجی رفیع صاحب کے بچہ ادھر موجود ہے، نواز صاحب کا ہے، سعید صاحب کے ادھر، حاجی اشرف صاحب کے بچے موجود ہیں، وہ چوری ریاض صاحب کے بچے ادھر موجود ہیں، کئی لوگوں کے بچے موجود ہیں۔ کیوں؟ دین سیکھا ہے، تڑپ ہے میرے بچے بھی دین سیکھیں، لے کے آئے ادھر بچے لے کے آئے ہیں، نمازیں ادھر جمعہ پڑھ رہے ہیں، اور یہی بچوں کو آگے نصیحت ہے۔ اگر جس طرح تمہارے باپوں نے تمہارے اوپر محنت کی ہے نا، مسجد میں لائے حاجی اکرم صاحب کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، آگے سیکھیں یہی کہ مسجدوں سے، مدرسوں سے، دین سے اس طرح محبت کرنی ہے، پھر یہ ہماری اولادیں ہمارے لیے انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔